بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام کے دن بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ رحمتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی مشکلات، تکلیفات، مسائل، بیماریوں کو دور کریں، نجات فرمائیں اور اپنے رزق میں مالا مال کریں۔ مال و دولت، گھر، مکان، اولاد، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس یہ 3 محرم کا دن آ گیا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی طاقت اس حساب سے ہے جو ہمیں چیز چاہیے، جو دور کرنی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کو 1 دفعہ سماعت فرما لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس وقت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ 3 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے مست میں نہیں، اللہ کے مست میں بیٹھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میرا رابطہ جڑ جائے، میری دعا وہ جلد از جلد سماعت فرما لے۔ اور اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو تھوڑی سی ناٹک کر کے بھی روئیں تاکہ رب تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ رو نہیں سکتا لیکن رونے کی حالت بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہ دعا سنے گا تو اس کے پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بھی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں اس لیے برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قربانیوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال نہیں، پوری زندگی تک، قیامت تک آپ کی آنے والی نسل بھی یہ کھانا کھا سکے گی، خوراک کھا سکے گی، رزق کھا سکے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ باقی آپ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ یہ 1 دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام کے دن بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ رحمتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی مشکلات، تکلیفات، مسائل، بیماریوں کو دور کریں، نجات فرمائیں اور اپنے رزق میں مالا مال کریں۔ مال و دولت، گھر، مکان، اولاد، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس یہ 3 محرم کا دن آ گیا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی طاقت اس حساب سے ہے جو ہمیں چیز چاہیے، جو دور کرنی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کو 1 دفعہ سماعت فرما لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس وقت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ 3 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے مست میں نہیں، اللہ کے مست میں بیٹھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میرا رابطہ جڑ جائے، میری دعا وہ جلد از جلد سماعت فرما لے۔ اور اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو تھوڑی سی ناٹک کر کے بھی روئیں تاکہ رب تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ رو نہیں سکتا لیکن رونے کی حالت بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور دے گا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہ دعا سنے گا تو اس کے پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بھی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں اس لیے برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قربانیوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال نہیں، پوری زندگی تک، قیامت تک آپ کی آنے والی نسل بھی یہ کھانا کھا سکے گی، خوراک کھا سکے گی، رزق کھا سکے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ باقی آپ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ یہ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام کے دن بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ رحمتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی مشکلات، تکلیفات، مسائل، بیماریوں کو دور کریں، نجات فرمائیں اور اپنے رزق میں مالا مال کریں۔ مال و دولت، گھر، مکان، اولاد، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس یہ 3 محرم کا دن آ گیا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی طاقت اس حساب سے ہے جو ہمیں چیز چاہیے، جو دور کرنی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کو 1 دفعہ سماعت فرما لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس وقت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ 3 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے مست میں نہیں، اللہ کے مست میں بیٹھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میرا رابطہ جڑ جائے، میری دعا وہ جلد از جلد سماعت فرما لے۔ اور اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو تھوڑی سی ناٹک کر کے بھی روئیں تاکہ رب تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ رو نہیں سکتا لیکن رونے کی حالت بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہ دعا سنے گا تو اس کے پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بھی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں اس لیے برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قربانیوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال نہیں، پوری زندگی تک، قیامت تک آپ کی آنے والی نسل بھی یہ کھانا کھا سکے گی، خوراک کھا سکے گی، رزق کھا سکے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ باقی آپ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ یہ 1 دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام کے دن بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ رحمتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی مشکلات، تکلیفات، مسائل، بیماریوں کو دور کریں، نجات فرمائیں اور اپنے رزق میں مالا مال کریں۔ مال و دولت، گھر، مکان، اولاد، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس یہ 3 محرم کا دن آ گیا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی طاقت اس حساب سے ہے جو ہمیں چیز چاہیے، جو دور کرنی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس وقت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ 3 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے مست میں نہیں، اللہ کے مست میں بیٹھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میرا رابطہ جڑ جائے، میری دعا وہ جلد از جلد سماعت فرما لے۔ اور اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو تھوڑی سی ناٹک کر کے بھی روئیں تاکہ رب تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ رو نہیں سکتا لیکن رونے کی حالت بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہ دعا سنے گا تو اس کے پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بھی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں اس لیے برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قربانیوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال نہیں، پوری زندگی تک، قیامت تک آپ کی آنے والی نسل بھی یہ کھانا کھا سکے گی، خوراک کھا سکے گی، رزق کھا سکے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ باقی آپ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ یہ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 3 محرم الحرام ہے۔ ماہ محرم الحرام کے دن بہت جلدی سے گزرتے جا رہے ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ آپ بھی کچھ سوچیں، اپنی مشکلات، تکلیفات، مسائل، بیماریوں کو دور کریں، نجات فرمائیں اور اپنے رزق میں مالا مال کریں۔ مال و دولت، گھر، مکان، اولاد، جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ بس یہ 3 محرم کا دن آ گیا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی طاقت اس حساب سے ہے جو ہمیں چیز چاہیے، جو دور کرنی ہے، پریشانی دور کرنی ہے، اس حساب سے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ اس کو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کس وقت پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے یہ 3 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اپنے مست میں نہیں، اللہ کے مست میں بیٹھنا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے، میرا رابطہ جڑ جائے، میری دعا وہ جلد از جلد سماعت فرما لے۔ اور اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو تھوڑی سی ناٹک کر کے بھی روئیں تاکہ رب تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ رو نہیں سکتا لیکن رونے کی حالت بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضرور دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب یہ دعا سنے گا تو اس کے پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا، آسانیوں کے دروازے کھول دے گا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بابرکت دن اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور بھی صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں اس لیے برکتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ قربانیوں کا حصہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اگر آپ ان دنوں میں وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال نہیں، پوری زندگی تک، قیامت تک آپ کی آنے والی نسل بھی یہ کھانا کھا سکے گی، خوراک کھا سکے گی، رزق کھا سکے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ باقی آپ وظیفہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ یہ ایک دفعہ آزما کر دیکھ لیں۔